حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل ورع و تقوی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اس درجہ ڈرتے تھے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا۔ عجز و انکساری میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی مجلس پاک علم و عرفان کے موتی بکھیرنے والی مجلس ہوتی۔ معرفت حق کو پانے کی جستجو کرنے والے آپ کی صحبت کاملہ کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتے۔ بہت سے معروف اولیاء کرام نے آپ کی صحبت کاملہ سے استفادہ حاصل کیا اور دیکھا کہ آپ صاحب کرامات ولی اللہ ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے قادسیہ کے مقام پر پہنچا۔ میں وہاں پر لوگوں کی زیب و زینت اور ان کی کثرت کو دیکھ رہا تھا کہ ناگہاں میری نظر ایک خوبصورت جوان پر پڑی جس نے بہت عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اوپر ایک اونی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پاؤں میں جوتی۔ خوبرو جوان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کو دھمکاؤں۔ چنانچہ میں اس کے نزدیک گیا اور اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، اے شفیق، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ فرما کر وہ جوان مجھے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت بری بات ہوئی، جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور پھر میرا نام بھی لیا۔ یہ تو کوئی مرد صالح لگتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کراؤں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا، لیکن وہ مجھے نہ ملا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت جوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو میرا وہی دوست ہے، میں اس سے ملتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو میں نے اپنے دل میں بدگمانی کی اس کی معافی مانگوں۔ میں کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، اے شفیق، یہ آیت مبارکہ پڑھ جس کا ترجمہ یہ ہے، جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جوان پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا، ضرور یہ جوان ابدالوں میں سے ہے، اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کر دی ہے۔ چنانچہ جب ہم مینا میں پہنچے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میری نظریں اسی پر تھیں۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا اور پانی سے بھرا، پھر وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف چلا گیا اور زمین سے ریت اٹھا اٹھا کر کوزے میں ڈالتا اور ہلا ہلا کر بار بار پیتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اپنا جھوٹا مجھے عنایت فرمائیے۔ کہنے لگا، اے شفیق، اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر اس نے مجھے کوزہ دے دیا، میں نے اس میں سے پانی پیا۔ شکر میں ستو گھلے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ اس سے میری بھوک اور پیاس جاتی رہی۔ میں کئی دن تک وہاں پر مقیم رہا، کھانے پینے کی مطلق خواہش نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں مجھے وہ جوان دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات میں نے اسے نصف شب کے قریب پانی کے قبے کے پاس نماز میں مشغول دیکھا۔ بڑی عاجزی سے نماز ادا کرتا تھا، اس کے رونے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اسی حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے اپنے مصلے پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اسے جس طرح دیکھا تھا اس کے خلاف اسے پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ اس کے پاس کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ یہ جوان
جوان کون ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ بے شک یہ عجیب و غریب کرامات ایسے ہی سید سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہانے سے لا کر میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کو قتل کروا دوں۔ وزیر نے عرض کیا جس شخص نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہوئی ہو اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو اس کو قتل کر دینا تو کوئی مصلحت نہیں۔ خلیفہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہوا اور سختی سے کہا کہ تم پر میرے حکم کی تعمیل کرنا لازم ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر وزیر جب حضرت امام جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے اپنے غلاموں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوری طور پر امام صاحب کو قتل کر دینا۔ اس طریقے کے مطابق سب تیار ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر حضرت امام جعفر صادق کو لے کر منصور کے دربار میں داخل ہوا۔ خلیفہ آپ کی عظمت و جلال سے اس قدر ہیبت زدہ ہوا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری سب سے ضروری حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ پھر کبھی بھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل اندازی نہ ہو۔ منصور نے اسی وقت آپ سے وعدہ کیا اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و دبدبے کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے دل پر ہیبت چھا گئی اور وہ پورے 3 دن تک بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کی قضا ہونے کی حد تک اس پر بے ہوشی رہی۔ خلیفہ منصور کی اس حالت کو دیکھ کر تمام درباری حیران رہ گئے۔ جب خلیفہ کے حواس بحال ہوئے تو اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام صاحب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی تھا جو اس قدر بڑا تھا کہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان حال سے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ان کی شان میں معمولی سی بھی گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ مجھ پر اس کی ایسی دہشت طاری ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں امام صاحب سے معافی کا خواستگار ہوا۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اللہ کا دیدار کروا دیجئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، پھر تم کس برتے پر اس خواہش کا اظہار کرتے ہو کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے؟ اگر کوئی باطنی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی جلوہ گر دکھائی دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور تھا، اور جبکہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے قلب میں رب کو دیکھا، دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے پروردگار کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اس شخص کی یہ گفتگو سن کر حضرت امام جعفر صادق نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینکا گیا تو پانی نے اسے اوپر کی طرف پھینکا تو اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت فریاد کی، مگر آپ نے اس کی فریاد پر کوئی غور نہیں کیا بلکہ دریا کے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دو۔ چنانچہ پانی نے اس شخص کو خوب غوطے دیے۔ جب وہ شخص غوطے کھا کھا کر نڈھال ہو گیا اور اس کی التجا پر حضرت امام جعفر صادق نے بھی کوئی توجہ نہیں دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ یہ دیکھ کر کہ اب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا ہے، حضرت امام جعفر صادق نے اسے پانی میں سے باہر نکلوایا۔ جب اس شخص کے حواس بحال ہوئے تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کہنے لگا جب تک میں دوسروں سے مدد مانگتا رہا اس وقت تک تو میرے سامنے حجاب سا حائل رہا، مگر جب میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو میرے قلب میں کچھ ایسی روشنی سی پیدا ہوئی کہ جس سے میری ساری بے چینی اور بے قراری ختم ہو گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کی پکار پر اس کا جواب دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو نے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا اس وقت تک تو جھوٹا تھا، مگر اب تمہارا قلب نور ایمان سے منور ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے چند ایسے افراد تلاش کیے جو اس کے خیال میں بالکل بے وقوف اور بے سمجھ تھے۔ اس نے ان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ جب حضرت امام جعفر صادق کی
طرف اشارہ کروں تو تم لوگ ان کو قتل کر دینا۔ چنانچہ سارا پروگرام طے ہو گیا تو اس نے رات کے وقت حضرت امام صاحب کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ بے خوف و خطر دربار میں داخل ہوئے، چونکہ حکم یہ تھا کہ آپ اکیلے ہی تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ اکیلے ہی تشریف لائے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظریں آپ پر پڑیں جو کہ تلواریں سونت کر آپ پر حملہ آور ہونے کی غرض سے بالکل تیار کھڑے تھے، تو وہ تمام کے تمام تلواریں پھینک کر آپ کے قدموں میں گر گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر منصور شرمندہ ہونے کی بجائے بولا، اے ابن رسول اللہ، رات کے وقت آپ کیوں تشریف لائے ہیں کہ تم نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے بلوایا ہے اور اب کہتا ہے کہ کیوں کر آئے ہو؟ معاذ اللہ، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ تشریف لے جائیں اور قیام گاہ میں آرام فرمائیں۔ آپ نے واپسی اختیار کی اور وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو خلیفہ منصور نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے عہد کی خلاف ورزی کیوں کی اور ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، یہ تو وہ امام زمانہ ہیں جو رات دن ہماری خبر گیری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی طرح ہماری پرورش کرتے ہیں۔ منصور نے یہ بات سنی تو وہ ڈر گیا اور اسے یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے اس حرکت کا بدلہ نہ لیں۔ چنانچہ اس نے اسی رات ان لوگوں کو وہاں سے روانہ کر دیا۔